بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت اور دکھ اکثر انسان ان سے گھبراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں بھی ان کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو جو بھی کوئی دکھ مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو، لیکن پھر بھی میں اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہ انسان کے کانٹا چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 156 میں ہے کہ جب ان کو کوئی دکھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، یعنی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے، یہ ہمیں کوئی بھی دکھ مصیبت پہنچے، یعنی جیسے موبائل رکھا اور ہمیں نہیں مل رہا، ہم تو ایک دم چونکے، یہاں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی دکھ کی خبر ملے، کسی گھاٹے کی خبر ملے، کسی پریشانی کی ملے، کسی بیماری کی ملے، کسی کے انتقال کی خبر ملے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مزید اگر حصہ آگے ہم یہ اور پڑھ لیں کہ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو مصیبت اور دکھ پہنچا اس کا بہتر بدل عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضرت ابو سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بیٹھ کر یہ حدیث بتا رہے تھے کہ جو بھی بندہ اس کو جو دکھ مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے یہ الفاظ اور کہہ لے کہ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو اچھی چیز سے بدل دیتا ہے۔ تو حضرت ابو سلیم نے یہ سنا اور وہ خوش گھر گئے اور اپنی بی بی ام سلیم سے کہا کہ ام سلیم، آج تو میں بہت اچھی بات سن کر آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ بولی کیا ہے بتائیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو کوئی بھی دکھ مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مزید وہ یہ اور کہہ لے کہ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو اچھے روپ میں بدل دیتا ہے، یا تو ویسی چیز دے دے گا یا اس کے اجر میں کوئی دوسری بڑھیا چیز دے دے گا، لیکن یہ کب دے گا؟ جب وہ اس دکھ مصیبت پہ یہ کہے پلس صبر کر لے، یعنی ہائے توبہ نہ مچائے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور صبر سے اپنے آپ کو برائیوں سے، چلانے سے، دہاڑنے سے روک لے۔ تو ام سلیم بولی کہ انشاءاللہ جب میرے ساتھ کوئی بات ہوگی تو میں اس پر عمل کروں گی۔ کچھ دن گزرے کہ حضرت ابو سلیم کا انتقال ہو گیا تو ام سلیم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پڑھ کر انہوں نے آگے مزید یہ اور کہ لیا اللہم اخلفنی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یہ اور کہہ لیا، اور صبر کر کے بیٹھ گئی بنا ہے توبہ کے، اپنے خاوند کے انتقال پر صبر کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے پر عمل کرنے سے ان کو کیا چیز حاصل ہو رہی ہے۔ انتقال کے بعد عدت کا پیریڈ گزرا اور انہوں نے اپنا کام، ان کا کام چمڑا رنگنے کا کام تھا، وہ اس میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا، ایک صحابی لے کر گئے تو ام سلیم بولی کہ میں بڑھیا، میرے 2-4 بچے بھی ہیں، میں آپ کے لائق تھوڑی ہوں۔ خیر صحابی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، آپ نے جواب سنا، اور 1-2 دن گزرنے کے بعد آپ خود وہاں پہنچے، اور جب آپ پہنچے تو حضرت ام سلیم کام کر رہی تھی تو ہاتھ دھویا، آ کر آپ کے لیے کچھ بچھایا تو آپ بیٹھے، اور آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے میسیج بھیجا تھا، نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو کیا کہنا ہے؟
بولے حضور جب آپ آ گئے تو میں منع کیسے کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عمل پر، چھوٹا سا عمل ہے، یہ زیادہ بڑا نہیں ہے، ہم اس کو یوں دھیان نہیں دیتے، جبکہ یہ عمل کتنا بڑا ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کہ جو عورت چمڑا رنگ رہی ہے، جو اس نے یہ عمل کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے خاوند کے انتقال پہ پڑھا، اور اس سے مزید یہ اور پڑھ لیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، تو وہ امت کی ماں بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں ان کو لیا۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، صحاباؤں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے عملوں میں بڑے بڑے درجے رکھے ہیں، بڑے بڑے ان کے اجر رکھے ہیں، بشرطے ہم ان کو جانیں، ان پر عمل کریں۔ اب یہ دکھ مصیبت کا پل تو ہمارے ساتھ ہر دن آتے ہیں، بیماری ہو گئی، کچھ کانٹا لگ گیا، کچھ اور ہو گیا، تو ہمیں یہی عمل کرنا چاہیے۔ جب کوئی دکھ مصیبت پہنچے تو ہم کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مزید آگے یہ اور کہہ لیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اس بارے میں کئی حدیثیں بھی ہیں، اور ہمیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی دکھ مصیبت پہنچے تو بجائے کسی اور پر کچھ کرنے کے ہم اس پر صبر کریں۔ جب اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو اچھے روپ میں بدل دے گا، یعنی اس کا بہتر بدل عطا کرے گا، اس مصیبت کو بھی دور کرے گا، مزید ہمیں کچھ نہ کچھ اور فائدے بھی دے گا۔ ساتھ ہی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، جو ہمارے آخرت کے لیے بہت بڑا سبب ہوں گے۔ محمد بن خالد سلمی سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے مقدر میں کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے اور عمل اس کے ایسے ہوتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ تو اونچا لکھ دیا لیکن اس کے عمل نہیں ہے، ہوتے نہیں ہے کہ وہ مرتبہ اسے ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن، مال یا اولاد میں کچھ مصیبت پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس کے عمل نہیں ہے اچھے، تو وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یا تو اس کے مال میں کوئی کمی کر دے گا، یا اس کے بدن میں بیماری دے دے گا، یا اس کی اولاد کا خسارہ کچھ کر دے گا۔ اس کے بدلے جب وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا دے گا۔ قیامت کے دن جب ہم دکھ مصیبتوں پر صبر کریں گے اور پھر جب وہاں اجر ملیں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ میں پوری زندگی تو مصیبت میں رکھ لیتا تو آج ہمارے درجے اور بلند ہوتے۔ آج تو ہم اس چیز کو بری مانتے کہ دکھ مصیبت آ گئی، لیکن جب اس کے اجر ہمیں وہاں قیامت کے دن ملیں گے تو ہمارا سوچنا بدل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دکھ مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی دکھ مصیبت پہنچے ہم کہہ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مزید یہ اور کہہ لیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر بدل عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث اور بات صحیح لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کر لیں چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب بھی کرائیں، کیوں اچھی بات حدیث کا پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اس کو شیئر کریں گے، کوئی لوگ عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔